अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्र अहमद के नावल माला की दूसरी किस्त के छठे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ माला नावल का ये सिलसिला आपको पसंद आ रहा होगा। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। ड्राइव वे पे खून गिरा था। कैफ अपनी जगह साकित हो गया। फिर तेजी से गेट खोला मगर बाहर नहीं निकला। कदम वहीं जंजीर हो गए। गेट के साथ भी खून फैला था। बड़े बड़े सुर्ख कतरे सड़क तक जाते थे। वहां जाके खून खत्म हो जाता था। जो भी था उसने बड़ी महारत से सड़क से गेट तक खून फेंका था। वो खून फलांगता हुआ बाहर निकला और भागता हुआ सड़क तक आया। फिर एड़ियों पे चारों तरफ घूमा। सड़क सुनसान पड़ी थी। आसपास कोई भी ना था। उसने झिंझला के सड़क की तारकोल को पैर से ठुड्डा मारा। ये किसने किया और कब? वो यहीं था सारी रात। फजर के बाद थोड़ी देर के लिए वो सोया था। क्या ये तब हुआ था? उसने मुड़ के देखा। सारा घर खामोश पड़ा था। सलीम भी सो रहा होगा। किसी को इल्म नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। उसे खामोशी से ये जगह साफ करनी थी। हाँ, वो कशमाला मुबीन के लिए काम नहीं करता था, लेकिन वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सुबह 10 बजे के करीब जब कशमाला तैयार होके बाहर निकली तो वो कार के साथ टेक लगाए हशाश बशाश सा खड़ा था। एक नज़र कशमाला को देखा तो निगाह वहीं ठहर ही गई। वो सर झुकाए परस में कुछ तलाश करती बाहर निकल रही थी। उसके बाल आधे केचर में बंधे थे और चंद लटें चेहरे के दाएं बाएं गिर रही थी। उसने आज हल्का फिरोजी लिबास पहन रखा था और पैरों में सफ़ेद ब्लैक हील्स थीं। पर्स की जिप बंद करते हुए उसने चेहरा ऊपर किया तो सब्ज आंखें कैफ की तरफ उठीं। उसने कशमाला को काफ़ी दिन बाद हल्के फुल्के मेकअप में देखा था। कहाँ जाना है बीबी? नहीं, आज मैं खुद चली जाऊंगी। वो ड्राइविंग डोर के करीब आई, लेकिन कैफ ने हाथ हैंडल पे रख लिया। कशमाला ने चौंक के उसे देखा। आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं साथ जाऊंगा। उसका चेहरा संजीदा था। मैंने कहा ना, आज ज़रूरत नहीं है। उसने नरमी से कहा, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। आपको मुझ पे एतबार है या नहीं? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। उसके अकब में सूरज था। कशमाला की आंखें धूप से छोटी हो गईं। हे, उसने सर हिलाया। कैफ 2 कदम आगे आया। धूप का रास्ता रुक गया। सूरज उसके पीछे छुप गया। अब वो सामने था और इर्द गिर्द कोई तपिश न थी। वो छाँव में थी। मैं साथ जाऊंगा बीबी, आप पीछे बैठें। उसने चाबी के लिए हाथ बढ़ाया। कशमाला ने चाबी उसके हाथ में थमा दी। वो वाकई उसकी ज़िंदगी आसान बना देता था। गुलबर्ग जाना है। एक कोवर्किंग स्पेस है वहाँ, काम काज के नाम से। केव ड्राइव करता रहा और वो बाहर देखती रही। लाहौर अजीब शहर था। यहाँ पंजाब के बहुत से रंग बिखरे थे। इस्लामाबाद मुख्तलिफ था। वहाँ 3 क्लासेस थीं। 2 क्लासेस उम्रा की थीं और तीसरी लोअर मिडिल क्लास यानी आम लोगों की। आम लोगों की क्लास हर जगह नज़र नहीं आती थी, अलबत्ता उम्रा की दोनों क्लासेस हर तरफ छाई थीं। एक एलियट क्लास शदीद लिबरल थी और दूसरी एलियट क्लास शदीद मजहबी तबके पे मुश्तमिल थी, जिनमें स्कॉलर्स और पढ़े लिखे तबलीगी शामिल थे। ये दोनों अमीर क्लासेस एक साथ बड़ी हुई थीं। इस्लामाबाद एक बहुत छोटा शहर है। वहाँ की एलियट में कोई ना कोई किसी न किसी का स्कूल फेलो निकल आता है। इस्लामाबाद के एलियट स्टूडेंट्स अमूमन हाई स्कूल से इम्पोर्टेड ड्रग्स, मेथ, आइस, ऑक्सटासी और केनावीज पे लग जाते थे। उनके वालिदैन उनकी इन आदत से अमूमन सरफ नज़र करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनके स्कूल फेलोज़ के वालिदैन से ताल्लुकात बना के वो फ़ायदा उठा सकें। लाहौर ऐसा नहीं था। यहाँ बहुत सी क्लासेस थीं। गो के इस्लामाबाद की तरह लाहौर में भी एलियट 2 हिस्सों में तकसीम थी, एक शदीद मजहबी और दूसरे शदीद लिबरल। लेकिन यहाँ की एलियट में लिबरल ज़्यादा थे और उनके स्कूल्स भी वैसे ही थे जैसे इस्लामाबाद के। अलबत्ता लाहौर में एक बहुत बड़ा तबका दूसरे शहरों से आने वाली फैमिलीज़ का था, जो अपना मियार ज़िंदगी बेहतर बनाने बड़े शहर आए थे। उनकी अक्सरियत की गुज़िश्ता नस्ल ने लाहौर आते ही केबल कल्चर को अपना लिया था।
کیونکہ وہ اپنے احساس کمتری دور کر کے لاہوریوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے، سو انہوں نے اپنے اقدار سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا۔ ان کی وہ گزشتہ نسل اب بوڑھی ہو رہی تھی اور نئی آنے والی نسل ان سے کہیں زیادہ دین سے دور تھی۔ اس نئی نسل کی اکثریت اپنے والدین کے گاؤں، قصبے یا چھوٹے شہر کا نام لینے میں شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ لاہور میں دو ہی تفریحیں تھیں، ریستوران اور شاپنگ مال، اور نئی نسل بس انہی میں پڑی تھی۔ ایک اور طبقہ اسٹوڈنٹس کا تھا، ہاسٹلز میں مقیم اسٹوڈنٹس کا۔ ان میں سے بھی اکثریت لاہور سے باہر چھوٹے شہروں کی تھی۔ جب یہ شروع میں لاہور آئے تھے تو لڑکے باجماعت نمازیں پڑھتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھیاں ہوتی تھیں اور لڑکیوں کے سر پہ حجاب ہوتے تھے۔ پھر ان میں سے کچھ ہی تھے جو اپنی ویلیوز پہ قائم رہے۔ لاہور میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس میں سے تقریباً 60% لڑکے لڑکیاں فائنل ایئر تک پہنچنے سے پہلے ہی سگریٹ اور ڈرگس پہ لگ جاتے ہیں، اور ان کے چھوٹے شہروں میں مقیم ماں باپ اس امر سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ ہر ماہ اپنے بچے کو ہاسٹل کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حصہ ڈرگس پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ لاہور آنے والے تمام اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے۔ ڈرگس پہ لگنے والے اکثر اسٹوڈنٹس درمیان میں ہی اپنا تعلیمی سلسلہ توڑ دیتے ہیں، مگر بہت سے اسٹوڈنٹس نشے کی لت کے باوجود تعلیم مکمل کر لیتے ہیں۔ ایسے میں وہ تمام گریجویٹ، چاہے وہ ڈرگس کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے لبرل ہوں، پیسہ کمانے کے وقت ان سب کا ایک سا ہی حال ہوتا ہے۔ قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ کچھ گریجویٹس کو نوکری مل جاتی ہے اور کچھ کہیں سے پیسے جوڑ کے کاروبار شروع کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار نوجوانوں کا ہے جن کو کام نہیں ملتا۔ کچھ نے پڑھائی مکمل کی تھی اور کچھ نے درمیان میں چھوڑ دی۔ وہ نوکری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس اگر سرمایہ ہے تو جگہ نہیں۔ یہ نوجوان نکمے یا سست نہیں ہوتے، ان کے پاس بس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ یہ اپنے کام کو ترقی دیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع بھی کر رکھا ہوتا ہے۔ کوئی آن لائن جاب کرتا ہے تو کوئی آن لائن بزنس۔ ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ گھر میں کام کرنے سے سستی کا شکار رہتے ہیں، مگر آفس بنانے کا سرمایہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں وہ اپنے کام کو ترقی کیسے دیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں کو ورکنگ اسپیسز بنائی جاتی ہیں، جہاں وہ کرائے پہ آفس فلور، سنگل آفس یا ایک سنگل ڈیسک بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سکون سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ پاکستان میں چند برس پہلے متعارف ہوا تھا، اور جیسے جیسے آن لائن کام بڑھتا جا رہا تھا، یہ کانسیپٹ ترقی کرتا جا رہا تھا۔ وہ بھی اس وقت ایسی ہی ایک کو ورکنگ اسپیس کی طرف جا رہی تھی جو اس کے کلاس فیلو عاصم نے بنائی تھی۔ البتہ راستہ آسان نہ تھا۔ درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی، اور جب چند لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو کشمالہ نے جھنجھلا کے کیف کو دیکھا۔ کسی دوسرے راستے سے لے جاؤ، مجھے وقت پہ وہاں پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی تاخیر اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اپنا موڈ خراب کرے۔ کشمالہ بی بی، 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا، وہ بے نیازی سے بولا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کچھ ہوتا تھا، جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے بھی نہیں کہ وہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی، اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی۔ کیف کا انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہاں، میں نے سی سی ٹی وی کے لیے کہلوا دیا ہے، ہم آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پہ کیمرے لگوا رہے ہیں۔ ہاں، وہ تو لگوانے تھے، لیکن خیریت، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی۔ کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میری جاب ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج اس کا انداز قدرے مختلف تھا، جیسے وہ خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار ابھی تک رش میں پھنسی ہوئی تھی، دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، اے سی کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی۔ تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا۔ وہ چونکا، چہرے کی سنجیدہ لکیریں قدرے نرم پڑیں، گہری سانس اندر کھینچ کے خارج کی۔ شاید میں نہیں کر پاؤں گا،
ایک نقطے پہ ذہن اسٹرک ہو گیا ہے۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے دل نہیں مانتا۔ کشمالا نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا، پھر اسٹیئرنگ پہ جمے اس کے ہاتھوں کو۔ یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا، لیکن صرف اس لیے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، یہ آج تک ناکام تھا۔ اسے افسوس ہوا۔ بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ کیف چند لمحے خاموش رہا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ ونڈ اسکرین کے پار سڑک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سوال کا پس منظر نہیں سمجھ پائی، لیکن اسے جواب دینا تھا۔ کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے۔ ایک بچہ وائپر لیے آیا اور جلدی جلدی کار کی ونڈ اسکرین پہ سرف والا پانی اسپرے کرنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کر دیں۔ آپ کا فیوریٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ جواب جتنی جلد آیا وہ چونکا۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس نے بدقت گردن پوری موڑ کے کشمالا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، تعجب تھا، جیسے اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ سرخ کیوں؟ کیف نے لہجے کو عام سا بنایا، البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ بچہ اب دوسری جانب سے آ کے ونڈ اسکرین کا بقایا حصہ صاف کر رہا تھا۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ وہ سانس روکے سن رہا تھا۔ سرخ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو، یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا چوکا کسی اور رنگ کا ہوتا تو یاد نہ رہتا، ریڈ شوز والی لڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے، لیکن ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا۔ سرخ رنگ خون کا ہے اور آگ کا بھی۔ یہ لباس یا میک اپ میں ہو تو بتاتا ہے کہ اس کو کسی خاص موقع کی وجہ سے پہنا گیا ہے۔ جب آپ سرخ پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹریفک کا راستہ کھل گیا۔ کیف نے شیشہ نیچے کر کے بچے کو 100 روپے کا نوٹ پکڑایا اور کار سست روی سے آگے بڑھا دی۔ مگر بہت سے لوگ سرخ سے غیر آرام دہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرخ ٹو مچ ہے، جسٹ ٹو مچ۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، چبھن تھی۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز ٹو مچ ہوتی ہے، لوگوں کی سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ لیکن تمہارے بزنس پلان کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، بزنس کے لیے نہیں پوچھ رہا تھا، کسی کو کچھ گفٹ کرنا تھا، رنگ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ بدل گیا، اب وہ عام لاؤبالی سے کیف کا لہجہ بن گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا، لیکن کشمالا ایسی باتیں نہیں کریدتی تھی، اسے کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ عاصم کے آفس میں داخل ہوئے۔ وہ دبلا پتلا سا پستہ قد نوجوان تھا، گلاسز لگاتا تھا۔ کشمالا کو دیکھ کے گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کیف کو دیکھ کے ٹھٹکا، آنکھوں میں نہ سمجھی بھرا سوال اترا۔ کیف اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کھڑکی تک آیا، باہر جھانکا، سڑک چند فلورز نیچے تھی، پھر باتھ روم تک گیا، دروازہ کھول کے اندر دیکھا، پھر دروازہ بند کیا اور کشمالا کی طرف مڑا۔ آپ بیٹھیں، میں باہر ہوں، سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کشمالا؟ عاصم حیرت سے ہنسا۔ تم نے باڈی گارڈ رکھا ہے؟ اف، کیف کو اس سے قبل کہ کشمالا معذرتی انداز میں کچھ کہتی، کیف دروازے سے واپس آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر گردن نیچی کر کے عاصم کو گھورا۔ جی رکھا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عاصم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نو پرابلم، ہاؤ آر یو کشمالا؟ کیف اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، میرا کزن آنے والا ہوگا، تم نے اس کو اپنا بہترین کارنر آفس دکھانا ہے، ڈسکاؤنٹ بھی اور پروٹوکول بھی۔ آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی سی نروس تھی، زیاد سے اتنے دن بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ اسے نگینا آنٹی کی کہی باتیں یاد تھیں۔ سر جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عاصم کے ساتھ مین لابی میں کھڑی تھی، دونوں کی نظریں لفٹ کے بند دروازوں پہ تھیں۔ زیاد چند منٹ لیٹ تھا،
कोई और होता तो वो बहुत बुरा मानती क्योंकि वो वक्त पे पहुंची थी, लेकिन ये ज़ियाद था। ये तय था कि कशमाला उसकी बात का बुरा नहीं मान सकती थी। लिफ्ट के दरवाजे सिस की आवाज़ से खुले। चंद अफराद बाहर निकले। इनमें ज़ियाद सुल्तान भी था। उसने सुन रखा था कि बाज़ लोग किसी महफिल में आते हैं तो अपनी शख्सियत के सहर से चिरागों में रोशनी नहीं रहने देते। तमाम निगाहें उनकी तरफ उठती हैं और फिर वापस नहीं लौटती। वो भी ऐसा ही था। वो लिफ्ट से निकला और दाएं बाएं चेहरा घुमाया। फिर सामने देखा तो कशमाला से नज़र मिली। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में शनासाई भी थी और ममनूनियत भी। वो मुतवाजिन कदम उठाता उसकी तरफ आया। वो आज भी वैसा ही लग रहा था, दराज कद और हैंडसम। उसने खाकी पैंट पे आधे आस्तीन वाली नेवी ब्लू पोलो शर्ट पहन रखी थी। गीले बाल एक तरफ को जमाए। उसके सांवले चेहरे पे ताज़ा शेव की नीलाहट थी। उसकी नज़रें कशमाला से मिली तो उसे लगा जैसे इस आदमी की कमी थी उसकी ज़िंदगी में। वो सब कुछ था जो वो नहीं थी। वो एक ही चीज़ के दो हिस्से थे जो बरसों से दुनिया का सफ़र करते एक दूसरे को तलाश कर रहे थे। दोस्तों, ये था माला नॉवेल की दूसरी किस्त का छठा हिस्सा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।